علی کا لال، زہرا کا چین زندہ باد۔ کوئی یزید کو کربلا میں لے آئے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ کوئی یزید کو کربلا میں لے آئے، اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ اب اس سے پڑھ کر شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد، کہے خود یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کے نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس مسجد میں بیٹھے ہیں اور میرے لیے مشکل کی بات وہ ہے، پہلی بات یہ کہ اس وقت آپ سے تقریر کرنی ہے جس وقت آپ کی آدھی نیند ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسری مشکل بات یہ ہے کہ میں بول رہا ہوں تو آپ اس وقت شریف میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، تو یہ سمجھنا جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ کچھ لوگوں کی نہیں آ رہا ہے، اللہ کرے گا تو امام حسین کے نام کی برکت سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ محفل حسین کی ہے اور حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہی کافی ہے۔ آپ نے فضائل حضرت سے سن لیے تھے، میں فضائل نہیں کروں گا۔ بہت ساری فضیلتیں آپ نے سن لی کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین ہجرین کی شان مبارک کی ہوئی، تو میدان محشر میں اپنے نانا کے دیے ہوئے اختیار کا استعمال فرمائیں گے۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ وہ کوثر کا جام لوگوں کو بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، جسے چاہیں گے جس کی سفارش کر دیں گے اللہ پاک انہیں جنت عطا فرما دے گا، جس کے لیے روکنے کی سفارش کر دیں گے قدرت انہیں جنت سے روک دے گی۔ یقیناً اللہ نے ان کی فضیلتیں بہت بلند فرمائی ہیں، لیکن ایک قانون اور قدرت نے بنایا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جس کی نسبتیں جتنی اونچی ہوں گی اس کے تقاضے بھی اتنے زیادہ ہوں گے، جس کی نسبتیں، جس کے تعلقات جتنے اعلیٰ ہوں گے، جن کی نسبتیں جتنی اشرف ہوں گی، ان سے قدرت اتنا زیادہ ہی ان کے لیول کے مطابق ان کے امتحانات کے معاملات طے کرے گی۔ آدم سے لے کے علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کے جناب مصطفیٰ جان احمد علیہ السلام تک بہت سارے انبیاء کرام آئے، 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبیوں کی تشریف آوری اس زمین پر ہوئی، مگر میرے اور آپ کے پیغمبر تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ تمام رسولوں میں سب سے افضل ہے، ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کے مقام اور مرتبے کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ امام اہل سنت کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، مصطفیٰ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، واقعہ جود و کرم ہے شہر بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، انبیاء بنتے ہیں در سے وہ ہے انبیاء کرتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، حکم پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے ہے کمبا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ شعر بہت ہے، اشعار بہت، میں اشعار بھی سنا رہا، میں بتا یہ رہا ہوں کہ روئے زمین پر تمام بندوں میں سب سے افضل ذات ہمارے اور آپ کے پیغمبر کی ذات ہے، اسی لیے سعدی نے یک اور شاعر نے کہا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نقر القمر لا يمكن السرا كما كان حقه بعد الصدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ترجمہ تیرے تو بس صاحب تراہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی تمام نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کا فرمان سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیفیں پہلے کی نبیوں کو دی گئی تھی ان تمام نبیوں میں اللہ کے تمام رسولوں میں
سب سے زیادہ تکلیف مجھ محمد کو دی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، منصب سب سے نرالا ہے، مگر خود فرماتے ہیں کہ تکلیف بھی میری سب سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل۔ ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم مثال سے بات آپ کی سماعت اور آپ کی سمجھ شریف تک پہنچاؤں گا۔ اللہ کے ایک بہت بڑے فرق کرتے ہیں اللہ کے ولی، راستے سے جانے ایک دن سو گئے، جب سو گئے تو خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ دو فرشتے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہہ رہا ہے یہ ابراہیم ادم ہے، توجہ ہے آپ کی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کہا یہ ابراہیم ادم ہے، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایسا اللہ والا ہے جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بادشاہت بلخ کی سلطنت کو چھوڑ دیا۔ حضرت سلطان ابراہیم ادم، میں زیادہ کچھ نہیں بتاتا ان کے بارے میں، پھر کبھی پڑھوں گا سلطان ابراہیم ادم کو، ابھی میں تیزی کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرشتوں کی باتیں وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، اس کی 1 سال کی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ پوچھتا دوسرا فرشتہ کہ اس کی 1 سال کی عبادت کیوں قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ یہ چوہارا خریدنے گیا تھا، چوہارا نکاح میں لٹایا جاتا ہے، چوہارا خریدنے گیا تھا۔ جب چوہارا خرید کے لانے لگا تو ایک چوہارا زمین پر پڑا تھا، اس نے سوچا کہ وہ چوہارا میرا ہے اور وہ چوہارا اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا، انجانے میں رکھا، حالانکہ وہ چوہارا اس کا نہیں تھا، اور اس نے وہ چوہارا ایک سوکھی کھجور اٹھا کے رکھ لی اپنے تھیلے میں اور اس کا استعمال کیا۔ اللہ پاک نے اس ایک چوہارے کی وجہ سے اس کی 1 سال کی عبادت لٹکا دی ہے، قبول نہیں۔ انجانے میں کھایا گیا چوہارا، اتنی سختی کیوں؟ جواب آئے گا یہ عام شخص کی بات ہوتی تو انجانے کی بات کر کے بات کو درگزر کر دیا جاتا، مگر جن کے رتبے عالی دینے ہیں تو پھر ان کے امتحانات بھی اتنے اونچے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم خواب سے اٹھے ہیں، جا کر اس دکان والے کے پاس پہنچے، وہ دکان والا بیچارہ انتقال کر گیا تھا، اس کا بیٹا وہاں بیٹھا تھا، انہوں نے چوہارے کی قیمت ادا کی اور پھر اس کے بعد آ کر سوئے تو پھر خواب میں فرشتوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ نے اس وقت کی عبادت میں قبول کر لی ہے اور جو سال بھر پرانی عبادت تھی وہ بھی قبول فرما لی ہے۔ میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جن کے مرتبے جتنے عالی ہوتے ہیں نا ان کی محنتیں بھی اتنی عالی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جنت میں آپ کو ایک تشت میں لا کر پیش کر دی جائے گی کہ دیکھو یہ لے لو صاحب یہ جنت ہے، ان کی جاگیر نہیں جناب والا، جنت جس کے باپ کی جاگیر تھی اس نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مطہرہ زکیہ تقیہ نقیہ عالمہ غیر مولوہ حضرت سرکار فاطمہ زہرا فاطمہ بنت رسول کی ذات ہے، جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو حضور کی بیٹی ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ وہ ہے جس کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے ناراض ہو جانے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس کے تقدس سے آگے ہے کہ ان کے خیال کا کام کرنے کے لیے بڑے اعلیٰ سے تشریح ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں نوجوانیاں کام کرتی ہے، سیدہ کی چکی چلانے کے لیے جبریل بھی ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا جھولا جھلانے، ان کے بیٹوں کا جھولا جھلانے فرشتہ آتا ہے، ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن شہنشاہ سخن لکھتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، یہ سیدہ فاطمہ ہے، ان کے مقام کی بلندی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کے دربار میں سب سے محبوب کون ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، میں نہیں کہتا،
صدیقہ بنت صدیق نے کہا وہ فاطمہ بنت محمد کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ حضور پاک کی بیٹی ہے. ان کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ رات پوری ہو جاتی ہے، رکعت پوری نہیں ہوتی. رات بھر ان کے بیٹے مولا حسن امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کہتے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو کبھی اپنے لیے کچھ مانگتے نہیں دیکھا. ہمیشہ زہرا نے مانگا امت کے لیے، کسی اور کے لیے مانگا لیکن سب امت کے لیے مانگا، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا. وہ روتی تھی. حضرت مولا حسن کہتے میں نے پوچھا امی آپ اس قدر کیوں روتی ہیں؟ آپ تو سید الانبیاء کی بیٹی ہیں. تو جواب دیتی تھی بیٹا تمہارے نانا کی امت کا غم مجھے بلاتا. واہ واہ سبحان اللہ. یہ سجدہ فاطمہ کی ذات ہے. قربانی اگر سجدہ کی پڑھوں گا تو سارا موضوع اسی پر چلا جائے. آج بھی سیدہ زہرا کے مقام پر قوت نہیں ہے، قربانی دیتی ہے اور بیٹے غریب نواز کا بچہ ہو جاتا. واہ سبحان اللہ. لیکن جو زہرا ہے ان کی قربانی کا مقام ٹھیک ہے. دنیا کی عورتیں اپنی اولاد اس لیے پالتی ہیں تاکہ بڑھاپے کا سہارا بنے. سیدہ کا تو بچپن میں حضور نے بتا دیا تھا یہ حسین کو پال رہی ہے، اس کو میری عمر سے میں کر دوں. حضور روتے ہیں، سیدہ روتی ہیں، مولا علی روتے ہیں. سیدہ نے ایک لبیک یہ نہیں کہا کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے کہ میں اس کو پالوں، میرا تو سہارا نہیں کرے گا. لیکن نہیں جناب، دین کی پناہ اس نے پال کے دیا ہے، اسے دنیا زہرا پاک کے نام سے یاد. اسی لیے شاید نے کہا چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو، چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو. حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو. وہ سرکار سیدہ فاطمہ پاک کی ذات ہے، حضور کی بیٹی ہے. ظاہر ہے کہ جنت کے مالک حضور ہے، جنت کے مالک کی جو بیٹی ہے سیدہ زہرا. اور خود حضور نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء العالمین او کما قال علیہ السلام. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں تمام عورتوں کا سردار مجھے بنا دیا گیا؟ ٹھیک ہے یہ مقام ہے، مگر جناب جتنا اونچا مقام ہے اتنی زیادہ قربانیاں بھی ہیں. آج ہمارے اسلامی رشتے کی ماؤں بہنوں کا حال یہ ہے وہ سوچتی ہے کہ عورت صرف جھاڑو پوچھے کر لے. تو سن لے توجہ سے، وہ سوچتی ہے کہ عورت صرف جھاڑو پوچھے کرنے والی کا نام ہے. وہ سوچتی ہے کہ عورت صرف جناب والا شوہر اگر کام میں یا کھیت میں جائے تو ٹفن کا ڈبہ پیک کرنے والی ذات کا نام ہے. وہ سوچتی ہے کہ گھر میں کھانا بنانے والی کا نام فقط عورت ہے. جناب آپ پلٹ کر کبھی سیدہ فاطمہ کو پڑھیں، کبھی سیدہ زینب کبریٰ کو پڑھیں. جب قافلہ لٹ جائے کربلا کا تو اس وقت وہ تمام اختیارات جو امام حسین کے پاس تھے قدرت نے حضرت زینب کبریٰ کو عطا فرمائے تھے. جانے ملت اسلامیہ بات معلوم چلی جائے گی میں نے شروعات کس چیز سے کی. وہ جناب والا یہ ہے کہ جناب جتنی محنت جتنا مرتبہ جتنا اعلیٰ ہوتا ہے بندے کا اس کی محنت کتنی زیادہ. امام جعفر صادق چھٹے امام ائمہ اہل بیت، یہ ائمہ اہل بیت صرف اہل بیت کے امام نہیں ہے، پوری دنیا سنیت کے امام ہیں کیونکہ یہ خاندان اہل بیت میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، اس لیے انہیں ائمہ اہل بیت کہا. چلیں حضرت مولا علی کے بعد حضرت امام حسن، تیسرے امام مولا حسین، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین، پانچویں امام حضرت امام محمد الباقر، چھٹے امام جعفر الصادق. بیٹھے ہوئے اپنے دوستوں میں بیٹھے ساتھیوں میں بیٹھے اور امام حسین کا سکا پڑا ہوتا ہے. بات سمجھا دی آپ کے حسین پاک کا سکا، امام زین العابدین کا سکا، امام محمد الباقر کا بیٹا، امام جعفر الصادق. مقام اتنا ہے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنی اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. بے شک سبحان امام جعفر صادق خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ مناظرہ رکھا
اور خلیفہ منصور عباسی نے کیا کیا؟ بنو عباس کا دور تھا، اس نے ایک طرف امام جعفر صادق کو بٹھایا اور امام اعظم سے کہا سوالات تیار کر۔ سوالات تیار کرنے والے ذات امام اعظم جی جی جناب، اور اس کے بعد سوال تیار کر کے منصور عباسی خلیفہ کا دور ہے دربار میں آئے، امام جعفر صادق کو بلایا گیا۔ امام اعظم سوال کرتے نا تو جعفر صادق ڈبل دو جواب ایک سوال کے عطا فرماتے تھے، اور پھر آخر میں بات یہ ہوئی کہ ابو حنیفہ علم ہمارے گھر کی جاگیر ہے، کچھ باتیں کتابوں سے ملتی ہیں، کچھ نزل بات نظر چلا کرتی ہیں۔ تفصیل میری کرتا واقعہ پھر کبھی سناؤں گا، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ امام جعفر صادق اتنی بڑی ذات کا نام، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھیوں میں بیٹھے، سمجھو ساتھیوں میں بیٹھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے لاؤ وعدہ کرو، کیا وعدہ کرے؟ تم میں سے جو جنت میں پہلے جائے گا وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اللہ نسبت اور نسب کے حساب سے یہ جعفر صادق غریب نواز کے دادا ہیں، بہت اوپر جاتے ہیں، کئی پشت اوپر جاتے ہیں، یہی جعفر صادق محبوب پاک کے دادا ہیں، کئی پشت اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی ہمارے سے دیوا کے دادا ہے، کئی پشت اوپر جاتے ہیں، یہی حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دادا ہے، کئی پشت اوپر جاتے ہیں، جن کے پوتوں میں اتنے عالی شان مینارے موجود ہیں، ان کے مقام کی بلندی کا معاملہ کیا ہوگا؟ لیکن جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا مشکل، اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ وعدہ کرو کہ جنت میں اگر پہلے کوئی چلا گیا تو مجھے ساتھ لے کر جائے۔ ساتھیوں نے کہا حضور جنت تو آپ کے پردادا کی جاگیر ہے، ہم تو آپ کے سارے بیٹھے ہیں، آپ پہلے بیٹھے ہیں۔ امام جعفر نے پھر یہی بات کہی کہ امام جعفر نے فرمایا اسی بات کا تو خوف ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، اسی بات کا خوف جو ہے ابھی جی اسی بات کا خوف ہے کہ پہلے کا وہ کیوں اگر نانا جان نے یہ کہہ دیا یہ حکومت تھی جو نافرمانی کرتی تھی، تو بیٹا تھا تو نے کیوں نافرمانی کی، تمہیں کیا جواب؟ اللہ ٹھیک ہے، یہ تصویر کا وہ دوسرا ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نسبت امام حسین کی اتنی عالی تھی، اس وقت ہوئے زمین پر امام حسین کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں تھا، امام حسین کے دین کا مقابلہ اتنی بڑی بات۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اٹھائیں سیارے اعلام النبلا امام الناقدین شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے، علماء جانتے ہیں ذہبی اس امام کا نام ہے، اچھی بلی حدیثوں کو بھی جناب والا سائڈ میں رکھنے والے کا نام ذہبی ہے، ان کی خود کی کتاب سیارے اعلام النبلا میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسین سے کسی نے کہا چلے حضور جنازے کی نماز پڑھا دے، مولا حسین جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، جب جنازے کی نماز پڑھا کر واپس پلٹنے لگے جوتی تھوڑی دور اتاری تھی، جب واپس پلٹنے لگے اپنے جوتے کے قریب پہنچے، اس سے پہلے ایک بوڑھا شخص اپنے سر پر یوں کمبل ڈالے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، دوڑتا ہوا آتا ہے اور امام حسین کی جوتی کو اپنی چادر سے صاف کرنے لگ جاتا ہے۔ مڈورا والے کوئی حسین پاک کے مقام کی برابری کیا کر سکتا ہے؟ رسول اللہ نے انہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر بتا دیا، کل اگر کوئی بدبخت آ کر کہے حسین تخت کے لیے کربلا میں گئے تھے تو اسے کہہ دینا مصطفیٰ کے کندھے کو جبریل ملتا ہے تو کندھے کا مقام کیا ہوگا؟ حضور قدم رکھے تو مدینہ جنت بن جاتا ہے، جب قدم کی تاثیر دیے ہے تو شان کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نے کندھے پر بٹھا کے بتا دیا کہ جس حسین کا تختہ میرا کندھا ہے اسے کسی اور تختے کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ نے امام اشرف کو خود اپنے تلووں پر چڑھایا، اپنے سینوں پر چڑھایا، اپنے سینے پر چڑھایا۔ حسین پاک کی روایات میں ہے وہ ننگی انگلیاں مصطفیٰ کریم کی داڑھی مبارک میں خلال کیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی محبت حسین ہے، امام آتے تو حضور باہیں پھیلا
میں فضائل کرتا تو آپ کو بتاتا، لیکن میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا